اب ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہم نے کرنی ہے، ہم نے بات کرنی ہے جگر پر، انسانی جسم کا نہایت اہم دوسرا بڑا اور نظام میں اہم کردار ادا کرنے والا عضو ہے، اور یہ انسانی جسم کے ان حصوں میں سے ایک ہے جن کو عام طور پر اس وقت تک سنجیدہ نہیں لیا جاتا جب تک وہ مسائل کا باعث نہ بننے لگ جائے اور کچھ لوگوں کے لیے بہت تاخیر نہ ہو جائے۔ ہم جو بھی شے کھاتے ہیں، چاہے غذا ہو یا دوا، وہ ہمارے جگر سے گزرتی ہے۔ اگر جگر کی صحت کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ بآسانی خراب ہو کر ہمیں بہت سے امراض میں مبتلا کر سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جگر کی بیماریاں کون کون سی ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ہم جانیں گے کہ آخر یہ کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ جگر صحیح کام کر بھی رہا ہے یا نہیں، اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں کل جگر کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اور کل چونکہ ایکسپریسو نہیں ہوگا تو ہم نے سوچا آج اس کے اوپر بڑا امپورٹنٹ ہے بات کرنا۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امارا، سینئر کنسلٹنٹ ہے ہیپاٹولوجی کی PKLI سے ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو فار ہیونگ می۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو جگر کا چونکہ عالمی دن ہے، اس دن کے توسط سے کل ہے، تو ہم آج ہی ذرا اس پر اویئرنیس تھوڑی سی کریٹ کرنا چاہیں گے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ سب سے پہلے تو انسانی جسم کا ہر آرگن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، جگر جو ہے وہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، جگر کے جو فنکشنز ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ جیسے انہوں نے کہا لیور بہت وائٹل آرگن ہے، کہا جاتا ہے کہ 500 کے لگ بھگ یہ ایک وقت میں فنکشنز کر رہا ہوتا ہے۔ لیور فیلئر اگر ہو جائے تو دیٹ کین لیڈ ٹو ڈیتھ ایز ویل، تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے لیور کا خیال رکھیں۔ لیور کے فنکشنز میں جیسے کہا گیا کہ جی آپ کے جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کو ہضم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، اسی کھانے کو پھر اسٹور کرنے میں ان دا فارم آف گلائکوجن ہمیں ہیلپ کرتا ہے، کولیسٹرول، پروٹینز، ڈفرنٹ وائٹامنز یہ بناتا ہے، کلاٹنگ فیکٹرز بناتا ہے تاکہ ہمارا بلڈ نہ بہت تھک ہو، نہ بہت پتلا ہو اور ہمیں بلیڈنگ نہ ہو۔ اس کے علاوہ ہماری امیون سسٹم کو ریگولیٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ تو دیر آر لاٹ آف فنکشنز جو کہ لیور کرتا ہے تاکہ آپ ایک اچھی ہیلدی لائف گزار سکیں۔ یہ فیٹی لیور کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ بہت اچھی آپ نے سوال پوچھا۔ فیٹی لیور جو ہے فیٹ کی ضیاع کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں میں جینیٹکلی پری ڈسپوزڈ، ان کو ہارمونل ریزسٹنس بھی ہوتی ہے، انسولین ریزسٹنس بھی ہوتی ہے، لیکن فیٹ آپ اپنے سبکیوٹینیس ٹیشوز میں اسٹور کرتے ہیں۔ جب باڈی کے اندر فیٹ زیادہ ہوتا ہے تو باقی سارے آرگنس کے اندر ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ لیور کے اندر ڈپازٹ ہوتا ہے، اور اب پوری دنیا میں تقریباً بالکل 1/3 لوگ ہیں جن کو فیٹی لیور ڈیزیز جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ڈیفینیٹلی ہم اس میں بہت اوپر چلے گئے، لیکن اس چیز کو بہت زیادہ سیریس ہم نے آبزرو کیا ہے کہ نہیں لیا جاتا کہ فیٹی لیور ہے تو اس کو بالکل اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا، کہا یہ بھی جاتا ہے اس کی کوئی میڈیسنز اور اس طرح سے چیزیں نہیں ہیں، تو اس پر بھی ذرا روشنی ڈال، اس کو لائٹ لیا جاتا ہے۔ بالکل، آئی تھنک فیٹی لیور جو ہے وہ از ناٹ اے گڈ سائن۔ جیسے ہم نے کہا کہ 1/3 پاپولیشن میں ہے، پاکستان کے اندر بھی 1/3 بلکہ تھوڑا سا زیادہ پاپولیشن میں فیٹی لیور ڈیزیز پائی جاتی ہے۔ مسئلہ یہ کہ خالی ایک بندے کو دیکھ کے اس کے بلڈ ٹیسٹ دیکھ کے ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ فیٹ ڈیمیجنگ ٹائپ آف فیٹ ہے یا نہیں۔ تو 30% لوگوں میں یہ فیٹ اتنی ڈیمیجنگ ہو جاتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے جگر کے اندر سیروسز یا جگر کا سکھڑاؤ کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کا لیور فیلئر کا ریزلٹ بنتا ہے۔ تو اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے، کولیسٹرول ہے، آپ کا وزن زیادہ ہے، تو مور چانسز کہ آپ کے جو لیور کے اندر فیٹ ہے یہ آپ کو ڈیمیج کرے گی اور سیروسز کا باعث بنے گی۔ تو بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے ہم اس کو سیریسلی لیں اور اس پہ عمل کریں۔ بالکل۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے ہیپاٹائٹس کو لے کے؟ اچھا، فیٹی لیور میں بھی پاکستان کا 1/3 پاپولیشن آلموسٹ سفر کر رہی ہے فیٹی لیور ڈیزیز سے۔ when it comes to ہیپاٹائٹس ڈفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں، A B C and then D and E۔ پاکستان میں ہیپاٹائٹس C جو کہ ایک وائرل انفیکشن ہے بہت زیادہ عام ہے، بلکہ پاکستان پوری دنیا میں اب نمبر 1 پہ آ گیا ہے اس انفیکشن کے حوالے سے۔ تو وی ہیو دا ہائیسٹ نمبر آف ہیپ سی انفیکٹڈ لوگ جو کہ پوری دنیا میں اس وقت ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں۔ تو واٹس دی ریزن یو تھنک کہ اس میں اتنا ٹاپ پر ہم کیسے چلے گئے؟ انفارچونیٹلی ہیپاٹائٹس ٹیسٹنگ یا نیگلیجنس کیا؟ ہیپاٹائٹس B اور C دونوں خون کی بیماریاں ہیں، گندے خون کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ پاکستان میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ غیر ضروری اور غیر معیاری انجیکشنز کا استعمال ہے۔ تو ایک عام آئی تھنک ہیبٹ جو بنی ہوئی ہے کہ جی درد ہو رہی ہے آپ انجیکشن لگا لیں، جگہوں پہ پریفریز میں اسپیشلی یہ جو انجیکشنز ہوتے ہیں یہ صاف نہیں ہوتے، ایک بندے پہ استعمال ہو کے پھر وہ ری یوز ہو جاتے ہیں۔ WHO کی ایک اسٹڈی آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر 90% جو انجیکشنز لگائے جاتے ہیں وہ غیر ضروری ہیں، ان کے متبادل دوائیاں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تو آئی تھنک اگر لوگ ایک ٹیک ہوم میسج لینا چاہتے ہیں ہیپاٹائٹس C کے پریونشن کے حوالے سے تو وہ یہ ہے کہ غیر ضروری انجیکشن نہ لگائیں۔ جب بھی آپ انجیکشن لگے تو اس بات کا مطلب تسلی کر لیں کہ وہ آپ پہلی دفعہ استعمال ہو رہا ہے، آپ کے سامنے کھلے اور آپ کے سامنے وہ ضائع ہو جائے تاکہ کسی اور پہ استعمال نہ ہو سکے۔
اور ڈاکٹر صاحبہ اس کے لیے آپ نے جس طرح سے بتایا ہے تو ویکسینیشن کے حوالے سے بھی ذرا اس کی بتا دیجئے کہ اس کی ویکسینیشن پراپرلی نہیں ہے. اے بی کی آپ نے بتایا, سی کی پریونشن کے لیے ہم خصوصی طور پر ڈائٹ میں کیا اپنی چینجنگ لا سکتے ہیں؟ سو ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین اویلیبل ہے, اور ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین اب تو EPI کے ذریعے بچوں میں لگ بھی رہی ہے. جو افراد ایسے ہیں جن کو ویکسین نہیں لگی ہے ہیپاٹائٹس بی کی, اور جن کے جگر کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, ان کو لیور ڈیزیز ہے, ان میں ہم انکریج کرتے ہیں کہ وہ ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین لگائیں. انفارچونیٹلی ہیپاٹائٹس سی کی کوئی ویکسین نہیں ہے, تو ہیپاٹائٹس سی سے بچاؤ صرف آپ احتیاطی تدابیر کی وجہ سے کر سکتے ہیں. اچھا, ہیپاٹائٹس بی اور سی کا کھانے سے تعلق نہیں ہے, وہ ہیپاٹائٹس اے یا ای کی بیماری ہے جو کہ گندے پانی سے, غیر معیاری کھانے سے پھیلتی ہے, اور ہاتھ اگر آپ کے صاف نہ ہو تو اس سے پھیلتی ہے. ہیپاٹائٹس بی اور سی خون کی بیماری ہے اور گندے خون کی وجہ سے پھیلتی ہے. تو رسک فیکٹرز جو ہیں وہ ہیلتھ کیئر ایسوسیٹڈ اور کمیونٹی رسک فیکٹرز ہمارے ہیں. ہیلتھ کیئر میں آ جاتا ہے انجیکشن جو لگایا وہ صاف نہیں تھا, خون جو آپ کو لگایا وہ ٹھیک طریقے سے ہیپاٹائٹس بی سی سے ٹیسٹ نہیں کیا, دانتوں کا علاج غیر معیاری طریقے سے انسٹرومنٹ سے جو کہ ٹھیک طریقے سے اسٹیرائل نہیں تھے وہاں سے ٹرانسمٹ ہوا. اور کمیونٹی میں جیسے خواتین ناک کان چھدواتی ہیں تو وہ جو گنز ہیں اگر وہ ٹھیک طریقے سے اسٹیرائل نہ ہو یا یوز ہوں, یا مرد حضرات جو شیو کرواتے ہیں, اگر آپ شیو کرائیں اور وہ جو شیونگ کا سامان ہے اسپیشلی جو بلیڈ ہے وہ بار بار استعمال ہو اور لوگوں کو کٹ لگے تو ایک بندے سے دوسرے بندے تک اس طرح ہیپاٹائٹس بی اور سی ٹرانسمٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی ایلیمینیشن کے لیے اس وقت گورنمنٹ کیا کیا کام کری, کیونکہ ابھی یہ تو وی آر آن دا ٹاپ. بالکل. سو WHO نے اپنا مینڈیٹ بنایا ہے کہ 2030 میں ہیپاٹائٹس سی کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. پاکستان اس میں بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. پرائم منسٹرز پروگرام فار نیشنل ہیپ سی ایلیمینیشن بھی لانچ ہوا ہے جولائی 2024 میں, جس میں پرائم منسٹر یہ انیشیٹو لے رہے ہیں کہ وہ ہر پاکستانی جو کہ 12 سال سے بڑی عمر کا ہے اس کو ایک دفعہ ہیپاٹائٹس سی کے لیے اسکرین ضرور کریں. سو پریونشن ہم ٹریٹمنٹ کے تھرو کریں گے کہ جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان میں ہیپ سی کے ہم ان کو ڈائگنوز کریں گے, ان کو ٹریٹ کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ آگاہی دینا بہت ضروری ہے کہ آپ نے احتیاطی تدابیر ضرور کرنی ہے. غیر ضروری بلڈ نہیں لگانا, سیف نیڈل پریکٹسز, انجیکشن پریکٹسز, جو لوگ نشہ آور انجیکشن لگاتے ہیں وہ اپنے انجیکشنز ایک دوسرے سے استعمال نہ کریں. تو یہ والی جو پریونشن چیزیں ہیں اس پہ بھی ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. ہماری لائف سٹائلز میں کیا چینج آنا چاہیے اگر ہم اوائڈ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کی بیماری لاحق ہونے کو, کہ ہمارا جگر محفوظ رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان پریونشنز کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کتنا رول ادا کرتی ہے ان کو محفوظ رکھنے میں؟ سو دیکھیں, ہیلدی لائف رہے گی تو ہیلدی لیور رہے گا. جیسے ہم نے کہا کہ فیٹی لیور ڈیزیز ہے, اگر آپ کا لائف اسٹائل انہیلدی ہوگا, الکوہول کنزمپشن از ون ادر تھنگ جو کہ لیور کو ڈیمیج کرتی ہے, اس میں فیٹ بھی ڈپازٹ کرتی ہے, تو اوائڈنس آف الکوہول ہم کہتے ہیں. غیر ضروری دوائیاں, اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشنز, ہربل سپلیمنٹس لیور کو ڈیمیج کرتے ہیں, تو غیر ضروری ادویات یا ہربل سپلیمنٹس کو اوائڈ کیا جائے. فیٹی لیور کو پریونٹ کرنے کے لیے ایک اچھی بیلنس ڈائٹ کا کھانا ضروری ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کسی چیز کی بھی زیادتی یا کمی آپ کے لیے اچھی نہیں ہوگی. تو ایک دن آپ نے بہت کاربوہائیڈریٹس اوائڈ کیا, اگلے دن ساری کھا لی, یہ فلکچویشن جو ہے آپ کے لیے اچھی نہیں. ایک اچھی ہیلدی بیلنس ڈائٹ, اور ساتھ میں ماڈریٹ ایکسرسائز. اٹ از ریکمینڈیڈ کہ ہفتے میں 5 دن آپ ایک ماڈریٹ آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز ضرور کریں تاکہ آپ کے لیور کے اندر یہ فیٹ ڈپازٹ نہ ہو, اگر ہے تو ریموو ہو جائے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ ہم آرگن ٹرانسپلانٹ کا بھی سن رہے ہیں, اور خاص طور پر PKLI اس میں کیا کام کر رہا ہے, اور جو ڈونرز ڈونیٹ کر رہے ہیں اپنے آرگنز, خاص طور پر جب لیور کا ایک پارٹ آف لیور جو ہے وہ اس کی ڈونیشن چل رہی ہے, از اٹ سیف, اور PKLI میں اب تک کتنے جو ٹرانسپلانٹس ہیں وہ ہو چکے ہیں؟ پاکستان میں سب سے بڑی وجہ ٹرانسپلانٹس کی ہیپاٹائٹس سی ہے, اس کے بعد فیٹی لیور ڈیزیز, ہیپاٹائٹس سی, ہیپاٹائٹس بی اینڈ دین فیٹی لیور ڈیزیز. ان 3 چیزوں کی وجہ سے ہمیں لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے. پاکستان کتنے لیور ڈیزیز میں ماشاءاللہ اب تک ہم نے 890 لیور ٹرانسپلانٹس کر لیے, اور سارے لیونگ ڈونر لیور ٹرانسپلانٹس ہیں. حکومت پاکستان اور پنجاب کے لاء کے مطابق آپ کو آپ کا خونی رشتہ دار ہی لیور ڈونیٹ کر سکتا ہے. لیور ڈونیشن از سیف سرجری. ہم اسٹینڈرڈ رسک بتاتے ہیں کہ 200 لوگوں میں سے ایک بندے کا رسک ہے ڈیتھ کا, جو کہ 0.5 ہے, لیکن آئی کین پراؤڈلی سے کہ PKLI میں ابھی تک کسی ڈونر کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے. سو اٹس سرجری دیٹ ہیز اٹس رسکس, بٹ اگر ایک اچھی سیٹنگ میں کیا جائے, سپورٹ سروسز اور اسٹاف کے ساتھ کیا جائے, تو اٹ از اے سیف سرجری دیٹ کین بی انڈر ٹیکن ان پاکستان ناؤ ان دا گورنمنٹ سیکٹر. تو یہ آپشن بھی موجود ہے جس کو چاہیے ہو کہ وہ کروانا چاہے, اور جس کے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا میٹر ہو, اس کے لیے ضروری ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ اب کل جگر کا عالمی دن ہے, کوئی پیغام آپ پہنچانا چاہیں؟ ہاں, تو آئی تھنک میرا اپنا پیشن جو ہے وہ ہیپ سی ایلیمینیشن ہے. تو جو ایک میسج میں ضرور دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں, اگر ان کی عمر 12 سال سے ابو ہے تو پلیز اپنے آپ کو ہیپاٹائٹس سی کے لیے ضرور ٹیسٹ کرائیں. اٹس اے سمپل ٹیسٹ. لیور کا فنکشن بھی ایک LFT کے ٹیسٹ کے تھرو ہوتا ہے, وہ ضرور کروائیں. اپنے آپ کو صحت مند رکھیں, ڈائٹ اور ایکسرسائز کا خیال رکھیں. ہیلدی لیور از گوئنگ ٹو مین اے ہیلدی لائف فار یو. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر ہمارا ہمارے ساتھ موجود